ادروائز اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں اور بہت سارے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف گوٹ فارمنگ میں گوشت کے حصول کے لیے ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے گوٹ فارمنگ کرنی ہے تو آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اگر آپ نے صرف رنگ برنگی بکریاں جو ہے وہ رکھ لی، یا آپ کہیں کہ جی میں میٹ پرپز کے لیے جو ہے وہ میں ٹیڈی رکھ لوں گا اور اس میں سے آپ کو پروفٹ مل جائے گا، آپ کو یہ نہیں ہے کہ پروفٹ نہیں ملے گا، لیکن آپ کی محنت کے بدلے میں جو پروفٹ ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ اچھا سر، ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گوٹ فارمنگ میں آ رہے ہیں، گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی انہیں یہ نہیں پتا کہ گوٹ فارمنگ میں انہوں نے کرنا کیا ہے، گوٹ فارمنگ کا مقصد کیا ہے۔ صرف بکریاں رکھ لینا جو ہے وہ گوٹ فارمنگ نہیں ہے۔ گوٹ فارمنگ یاد رکھیے کہ پوری دنیا میں صرف دو ہی مقاصد کے لیے ہوتی ہے، یا تو گوشت کے حصول کے لیے اور یا پھر دودھ کے حصول کے لیے۔ ہمارے پاس ایک اور جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ لوگ عید کے لیے بھی جانور تیار کرتے ہیں اور اس کو بھی ایک بزنس کا نام دیتے ہیں، جبکہ میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جس طرح ہر بزنس میں ایک سپریم ٹائم ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک درزی ہے، عید کے دنوں میں اس کا ایک سپریم ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے گوٹ فارمنگ میں بھی عید جو ہے وہ ایک سپریم ٹائم ہے، لیکن اصل جو گوٹ فارمنگ ہے وہ یا تو گوشت کے حصول کے لیے ہے یا دودھ کے حصول کے لیے۔ پہلے بات میں کر دیتا ہوں آپ کو کہ دودھ کے حصول کے لیے۔ دودھ کے لیے پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس گوٹ فارمنگ نہ تو ہو رہی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس ایسی بریڈز یا ایسی نسلیں موجود نہیں ہیں جو کہ دودھ کی پیداوار میں مشہور ہوں یا وہ اتنا دودھ دیتی ہوں کہ ہم اس پر گوٹ فارمنگ کو پورا کا پورا انحصار کر سکیں۔ جتنا دودھ ہمیں ہماری بریڈز جو پاکستان میں موجود ہیں وہ دیتی ہیں، اس میں بمشکل ہم ان کے صرف ایکسپنس پورے کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک نہ تو پاکستان میں ملک پرپز کے لیے گوٹ فارمنگ کی جا سکی ہے اور نہ ہی شاید کی جا سکے گی انٹل اینڈ انلیس کہ پاکستان گورنمنٹ کوئی ایسی بریڈز کو پاکستان میں امپورٹ نہ کر لے کہ جس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کام کو کر پائیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے میٹ پرپز۔ اچھا، اب میٹ پرپز کے لیے آج تک جو ہمارے ہاں جو ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا آیا ہے وہ ہے ہمارے ملک کا چرواہا۔ وہ جانور پرووائڈ کرتا ہے ہمیں میٹ پرپز کے لیے۔ گوٹ فارمنگ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بھی گوٹ فارم کمرشل لیول پر وہ نہیں ملے گا جو میٹ پرپز کے لیے گوٹ فارمنگ کر رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹ پرپز کے لیے کمرشل لیول پر گوٹ فارمنگ کرنا ورتھ نہیں ہے۔ آپ کو میٹ پرپز کے لیے گوٹ فارمنگ کر کے جو آپ انکم ارن کرتے ہیں اس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اپنی محنت کے ساتھ تو وہ آپ کو رزلٹ نہیں مل پاتا، جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی شخص کمرشل لیول پر گوٹ فارمنگ کر نہیں پایا۔ تو پھر گوٹ فارمنگ ہے کیا؟ جب آپ ملک پرپز کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی اور میٹ پرپز کے لیے بھی نہیں ہو پا رہی، تو پھر گوٹ فارمنگ ہم کر کیوں رہے ہیں؟ ہم سر گوٹ فارمنگ جو اس وقت کر رہے ہیں، میری نظر میں گوٹ فارمنگ اس وقت جو ہے وہ اپنا پرائم ٹائم پر ہے کہ جس میں ہم بریڈز کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ وہ بریڈز جو ہے وہ مہنگے داموں بکتی ہیں اور ہم اس میں سے جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں۔ تو بریڈ پرپز کے لیے فی الحال وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اچھی بریڈز پہ کام کرنا ہے، وہاں سے آپ نے جو ہے وہ پیسے کمانے ہیں۔
الٹیمیٹلی ہونا یہ ہے کہ کل آنے والے دور میں، کل پرسوں سے مراد اگلے سال 2 سال 4 سال میں، جس طرح آپ کے ہاں بیف اب جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور گوٹ آپ کی جو فیٹنگ پرپس کے لیے بڑے جانور استعمال ہوتے ہیں، آنے والے دور میں اور 4 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد آپ کی گوٹ فارمنگ کو بھی اسی ڈائریکشن پہ جانا ہے کہ جہاں پر اس میٹ نے ایکسپورٹ ہونا ہے۔ اس وقت تک یہ ایک پرائم ٹائم ہے جس میں بریڈ پرپس پہ یا بریڈ کے پر آپ کام کر کے اچھے پیسے جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں اور بہت سارے جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں پر جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف گوٹ فارمنگ میں گوشت کے حصول کے لیے ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ کمرشل لیول پر اس کے ایکسپینس بہت زیادہ ہیں، تو ہم اس وقت بریڈ پہ کام کر رہے ہیں۔ یہی اچھی بریڈ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آنے والے دور میں ایکسپورٹ کی طرف چل جائے گی اور یہی بزنس آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے وہ میٹ پہ کنورٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے گوٹ فارمنگ۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے گوٹ فارمنگ کرنی ہے تو آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اگر آپ نے صرف رنگ برنگی بکریاں جو ہے وہ رکھ لی، یا آپ کہیں کہ جی میں میٹ پرپس کے لیے جو ہے وہ میں ٹیڈی رکھ لوں گا اور اس میں سے آپ کو پروفٹ مل جائے گا، آپ کو یہ نہیں ہے کہ پروفٹ نہیں ملے گا، لیکن آپ کی محنت کے بدلے میں جو پروفٹ ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ اور بزنس کا اصول یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتے ہیں اپنی محنت کے اگینسٹ میں، اس وقت آپ کو گوٹ فارمنگ میں پیسہ ملے گا یا منافع ملے گا زیادہ اگر آپ اچھی بریڈز پہ کام کریں۔ تو یہ ہے میرے حساب سے گوٹ فارمنگ کا مقصد۔ تو پہلے گوٹ فارمنگ کا پرپز آپ نے طے کرنا ہے، پھر آپ نے گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے۔